ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، جس میں سیرت فریال اور سمین کے خلاف نہایت خطرناک منصوبہ بناتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں ان دونوں کو اس حد تک بدنام کر دوں گی کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اور میرا بیٹا زرار جو انہیں بہت نیک سمجھ کر ان کا ہمدرد بنا ہوا ہے، اس بدنامی کے بعد یقیناً ان سے دور ہو جائے گا۔ لیکن سیرت یہ نہیں جانتی کہ اس کا یہ منصوبہ الٹا اسی کے خلاف جانے والا ہے، کیونکہ خوش قسمتی سے فریال ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو سچ جان کر بھی خاموش رہیں، بلکہ وہ حق بات سامنے لانے کا حوصلہ رکھتی ہے، برخلاف مہک کے جسے سیرت اور زینیا کی حقیقت معلوم ہے، مگر وہ زرار کو بتانے کی بجائے اس سے دور ہو گئی ہے۔ خیر، سیرت چند اوباش لڑکوں کو فریال کے پیچھے لگا دیتی ہے اور انہیں ہدایت دیتی ہے کہ جیسے ہی فریال گھر سے نکلے یا دفتر سے واپس آئے، تم لوگ نہ صرف اس پر فکرے کسو بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے سامنے اسے بدنام بھی کرو گے۔ چنانچہ جب فریال آفس سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکے اسے تانے دیتے ہیں کہ نہ اس کا بھائی ہے نہ باپ، اسی لیے تو ہر مرد کو گھر میں گھسا لیتی ہے اور عیش کرتی ہے۔ یہ سن کر فریال کے اندر غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آئندہ میرے خلاف کوئی فضول لفظ بولا تو یاد رکھنا کہ میں یہاں سے سیدھی پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور تم دونوں کو جیل ڈال کے رہوں گی۔ مجھے کمزور مت سمجھنا۔ اور اسی لمحے فریال کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے خود نہیں آئے بلکہ ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ بعد میں فریال اپنی ماں سمین سے بھی بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر اس دن سیرت چچی کن منصوبوں کی بات کر رہی تھیں؟ ہم ایسے کون سے منصوبے بنا رہی ہیں جو سیرت چچی کہہ رہی تھیں کہ پورے نہیں ہونے دیں گی؟ کیا آپ نے واقعی زرار کے رشتے کی بات کی تھی؟ اس پر سمین مجبور ہو کر سچ بتا دیتی ہے کہ ہاں، میں نے سیرت سے کہا تھا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ یہ سن کر فریال حیران رہ جاتی ہے کہ پھر سیرت چچی کی وہ ساری محبت کیا تھی جو وہ زینیا کی شادی کے وقت میرے اوپر لٹا رہی تھیں۔ سمین دل میں سوچتی ہے کہ پہلے ہی میری بیٹی بہت دکھ میں ہے، اسے مزید تکلیف نہ دوں، اس لیے وہ یہ بات نہیں بتاتی کہ شہرام کا رشتہ پہلے فریال کے لیے آنے والا تھا اور زینیا نے سب کھیل صرف اس لیے کھیلا تھا کہ خود شہرام سے شادی کر سکے۔ لیکن شاید فریال خود ہی سب سمجھ جاتی ہے، یا ممکن ہے کہ سدرا سے بات ہو گئی ہو اور اس نے سچ بتا دیا ہو۔ بہرحال فریال پہلے ہی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی اور زرار کی شادی ہو جائے تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، مگر جب اسے سیرت کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو اسے بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ سب تو کھیل تھا، تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی بلکہ غصے میں سیدھی سیرت کے گھر جا پہنچتی ہے۔ وہاں زرار بھی آلریڈی موجود ہوتا ہے اور فریال اس کے سامنے ہی سیرت سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ زینیا اور شہرام کی شادی کروانے کے لیے مجھے وقتی طور پر بہو بنایا اور پھر میری ماں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اگر آپ ایک بار کہہ دیتی کہ آپ صرف زینیا اور شہرام کی شادی کروانا چاہتی ہیں تو میں خود ہی راستے سے ہٹ جاتی۔ یہ سب سن کر زرار کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے ہمیشہ فریال اور سمین کے خلاف سازشیں ہی کی ہیں، اور اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، خاص طور پر جب اسے یاد آتا ہے کہ سیرت نے کس طرح سمین کے گھر میں بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تھا اور بعد میں زینیا کے ساتھ بیٹھ کر اسی پر ہنسی اڑا رہی تھی۔ زرار اگر اپنے کانوں سے یہ سب نہ سنتا تو اسے تو کبھی اپنی ماں کے اس ڈرامے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ خیر، دوسری طرف شہرام کی بہن شانزے کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ زینیا کا رویہ ہے، مگر شہرام کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ زینیا بڑی چالاکی سے سب کچھ چھپا رہی ہے۔ الٹا وہ خود شہرام کو مشورہ دیتی ہے کہ شانزے کو کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہیے۔ شہرام کو اگرچہ اس بات پر دکھ ہوتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ زینیا فکر کی وجہ سے شاید ایسا کہہ رہی ہو۔ جب شہرام شانزے کے لیے اپائنٹمنٹ لیتا ہے تو زینیا کہتی ہے کہ ہم دونوں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔
یہاں بھی اس کی نیت مشکوک لگتی ہے، غالباً وہ پہلے سے ریحان کو وہاں بلوا لیتی ہے تاکہ کوئی تماشا بنے۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو شانزے کی حالت مزید خراب ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے والد سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ نشاط بیگم پریشان ہو کر پوچھتی ہیں تو شہرام بتاتا ہے کہ وہاں ریحان بھی آ گیا تھا اور جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس پر نشاط بیگم غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے پھر وہی کیا نا، پہلے بھی تمہاری وجہ سے شانزے کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ یہ سن کر شہرام حیران رہ جاتا ہے کہ کیا آپ ابھی تک یہی سمجھتی ہیں کہ شانزے کی زندگی خراب ہونے کا میں ذمہ دار ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شہرام ریحان کی دوسری شادی نہ پکڑتا تو اسے کبھی بھی نہ مارتا۔ ریحان تو خود بہانہ ڈھونڈ رہا تھا شانزے کو چھوڑنے کا۔ اب زینیا یہاں بھی موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور شہرام کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ تو اپنے گھر والوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، مگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی نظر میں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے شہرام زینیا کی باتوں میں آ جائے گا اور واقعی ہی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگے گا، مگر یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ جیسے ہی زینیا کو میڈیا میں کام کرنے کی اجازت ملے گی، کہانی ایک نیا رخ لے لے گی۔ اسے شہرت اور نام ملے گا اور پھر ایک دن لگتا ہے کہ اسے وہی کمپنی اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کرے گی جو کہ شہرام کی مخالف کمپنی ہے، لیکن وہ زینیا کو اتنی بڑی رقم کی آفر کرے گی کہ زینیا اپنی ماں سے پوچھے گی تو سیرت کہے گی کہ تمہیں شہرام کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم فوراً یہ آفر ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ زینیا اور سیرت دونوں ہی بہت لالچی عورتیں ہیں۔ اور یوں زینیا جب وہ آفر ایکسیپٹ کرے گی تو شہرام کو بہت برا لگے گا، وہ زینیا کو منع بھی کرے گا کہ زینیا تمہیں یاد ہے نا کہ شادی سے پہلے تم نے میری محبت میں ان کی آفر ریجیکٹ کر دی تھی، لیکن زینیا شہرام سے صاف کہے گی کہ شہرام یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی میرے اوپر روک ٹوک کرے۔ یوں آہستہ آہستہ شہرام کو زینیا کی اصلیت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے نشاط بیگم شہرام کو بتائیں کہ مجھے تو تمہاری بیوی اور ساس کی اصلیت تمہاری شادی پر ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ بھی کہ زینیا نے اور سیرت نے بڑی چالاکی سے تمہیں ٹریپ کیا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارا رشتہ فریال کے لیے لے جانے والی ہوں، کاش کہ اسی وقت تمہیں ان لوگوں کی اصلیت کا اندازہ ہو جاتا تو آج فریال اس گھر کی بہو ہوتی اور ہمارے گھر کے حالات بہت مختلف ہوتے، اور ہو سکتا ہے شہرام زینیا کو کسی دن شانزے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بھی دیکھ لے۔ یوں زینیا کی اصلیت کھل کے شہرام کے سامنے آ جائے کہ وہ شہرام کے سامنے کچھ اور ہے اور اصل میں کچھ اور۔ تو ناظرین، میری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ بہت جلد شہرام اور زینیا کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے فریال کی شادی شہرام سے ہی ہوگی یا پھر زرار سے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، فریال کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔